بہرکیف اب میں بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے آخری مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ جو کہ بنارس سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں، اور جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں یا قبرستان کی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے جلسہ گاہ میں جگہ خالی ہے، وہ آ کر یہاں بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اہل بیت کون ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کے تعلق سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس موضوع پر برادر عزیز شیخ شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ کا ابھی آپ نے بڑا ہی مدلل اور جامع خطاب سماعت فرمایا۔ یہ خطاب ہمارے ان بھائیوں کی غلط فہمیوں کو بھی
دور کرنے میں انشاءاللہ مددگار ہوگا۔ جن کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہے کہ صاحب اہل حدیث حضرات نعوذ باللہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یا اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، یا اہل بیت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا جو منہج ہے وہ بڑا ہی سیدھا سادہ کتاب و سنت کا منہج ہے۔ نہ تو ہمارے یہاں کسی کی محبت میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ابو بکر و عمر کی محبت، عثمان غنی کی محبت، علی مرتضیٰ کی محبت بھی ہے، اور ہمارے سینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کی اور تمام اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ بڑا بد نصیب ہوگا وہ مسلمان جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور نبی کی کسی بیوی کو گالی بھی دے، اور نبی کی کسی بیوی کو جس کو قرآن امت کی ماں قرار دے رہا ہے اس کا احترام نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ صاحب میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا دعویٰ میرے بھائیوں غلط اور جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ بٹوارے تو ہم نے بنائے ہیں۔ بھئی میں کہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت یہ دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور دونوں سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نبی نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا آرڈر دیا ہے، نبی نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام سے بھی محبت، اور وہ محبت جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، جو اعتدال والی محبت ہو، اس محبت پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم بہت سارے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو لوگوں کی نظر میں ہم اچھے نہیں ہوں گے، اور بہت ساری برائیوں سے ہم اس لیے بھی بچتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ برائی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے اس ڈر کو حیا بولتے ہیں۔ کوئی کام کرنے سے جب آپ کو یہ چیز روکے کہ بھائی یہ سماج کی نظر میں صحیح نہیں ہے، میں کیسے کر دوں یہ کام، اس ایموشن کو، اس جذبے کو حیا کہتے ہیں۔ یعنی جو سماج کی نظر میں، دنیا کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں جو کام غلط ہے، گندا ہے، اور وہ کام کرنے سے آپ کو یہی چیز روک رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی نظر میں یہ چیز گندی ہے، تو اس جذبے کو حیا بولتے ہیں۔ لیکن حیا، سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے۔ انسان دنیا کے سامنے شرما رہا ہے، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا یہ سوچ رہا ہے، اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا یہ نہیں سوچ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ منافق لوگ جب کوئی کام کرتے تھے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، لوگوں سے چھپ کر کے کام کرتے تھے، ان کی پلاننگ لوگوں سے چھپ کر کے ہوتی تھی، مگر وہ یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ سے وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے تو پردہ کیا کرتے تھے، لوگوں سے تو شرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں سے تو چھپ چھپ کر کے اسلام کے خلاف اور نبی کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پردہ نہیں کرتے تھے۔
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور جب وہ راتوں کو بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، نبی کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل میں ان کے ساتھ تھا، ہر وہ کام جب وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے اوپر تھی، اللہ ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے تھا، اللہ کو سب پتا تھا وہ کب کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان لوگوں سے تو شرمائے، اللہ سے نہ شرمائے۔ لیکن اگر لوگوں سے بھی شرما کر کے انسان برائی سے بچتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، اس کو بھی اسلام کے اندر اچھا کہا گیا ہے۔ اگر حیا ہے انسان کے اندر اور انسان حیا کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے برائی سے بچ رہا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے میری بات، اگر انسان کے اندر سے حیا نکل جائے، انسان بے حیا ہو جائے، انسان کے اندر سے برائی کو برائی سمجھنے کی جو سینس ہوتی ہے وہ سینس نکل جائے، انسان کھلے عام زنا کرے، انسان کھلے عام غلط کام کرے، اور لوگوں کا ٹوکنا، لوگوں کا روکنا، لوگوں کا برا سمجھنا اسے کوئی فرق نہ پڑے، تو ایسا بے حیا اور ایسا بے شرم انسان اللہ کی نظر میں تو برا ہے ہی، دنیا کی نظر میں بھی بڑا برا انسان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پہلے کے نبیوں کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، پہلے کے نبیوں کی جو باتیں ہم تک پہنچی ان میں ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ انسان کے اندر جب تک حیا ہے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، جب انسان بے حیا ہو گیا، جب انسان بے غیرت ہو گیا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور آج سب سے بڑا فقدان اگر سماج میں ہے میرے بھائیوں اسی حیا کا ہے۔ زمانہ تو ترقی کر رہا ہے، اسی مبارک پور کی اور اسی مئو کی اور اسی اعظم گڑھ کی سرزمین پر آج سے 20 سال پہلے کا لائف سٹائل اور آج کے لائف سٹائل میں بڑا فرق ہے صاحب۔ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے، لوگوں کے مکانات شاندار ہو گئے، لوگوں کے کپڑے اچھے ہو گئے، لوگوں کا رہن سہن اچھا ہو گیا، لوگوں کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ اچھا ہو گیا، سب اچھا ہو گیا، مگر ایک چیز ڈی گریڈ ہو رہی ہے، ایک چیز کم ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ سماج کے اندر سے حیا کی کمی آ رہی ہے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ شبلی کالج میں فیئر ویل پارٹی چل رہی تھی، اعظم گڑھ کا بڑا مشہور ادارہ ہے شبلی کالج، فیئر ویل پارٹی چل رہی تھی، مسلمان لڑکیاں خوب ناچ گا رہی تھیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ خوب فوٹو لے رہی تھی، خوب سیلفیاں لے رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں کہاں کی لڑکیاں ہیں میرے بھائی؟ یہ ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بستیوں اور ہمارے اور آپ کے علاقوں کی بیٹیاں ہیں۔ پوری دنیا میں اعظم گڑھ اور مئو اور مبارک پور کے پردے کی اور شرم و حیا کی مثالیں دی جاتی تھی، کہاں گئی وہ شرم و حیا؟ وہ غیرت کہاں گئی؟ وہ شرم کہاں گئی؟ وہ حیا کہاں گئی؟ یاد رکھو میرے بھائیو، ہماری بیٹیوں کے کپڑے کل تک بوسیدہ تھے، ہمارے گھر کچے تھے، ہمارے گھروں میں کھانے اتنے مرغن نہیں تھے جتنے آج ہیں، مگر ہمارے گھروں میں حیا تھی۔ اور آج اس کا الٹا سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہمارے گھر کے مرد اور عورت سب بہترین کپڑے پہن رہے ہیں، بہترین کھانے کھا رہے ہیں، بہترین مکانات میں رہ رہے ہیں، مگر شرم و حیا سماج سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، وہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔
اور جس چیز کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے الا شانہ، وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کی قسم، مسلمان عورت کی خوبصورتی تو اس کی حیا کے اندر، اس کی شرم کے اندر ہے۔ وہ اگر ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہے، لیکن اگر اس کے اندر شرم و حیا ہے، اس کے اندر اسلامی غیرت ہے، اس کے اندر اسلامی پردہ ہے، وہ معمولی شکل و صورت کی لڑکی بھی خوبصورت ہے۔ اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، ایمان والوں کی نظر میں وہ بہت خوبصورت ہے۔ لیکن دنیا کی بڑی خوبصورت اور بڑی اسمارٹ لڑکی ہے، لیکن اگر وہ بے حیا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ بدصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی پہچان اس کی حیا ہے میرے بھائی۔ ابھی فلسطین پر آپ نے چھوٹے سے بچے کی نظم سنی، فلسطین کے وہ ویڈیوز بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، جب مدد کرنے والی ایجنسیاں فلسطین کے شہر غازہ کے محلوں اور بستیوں میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر پہنچتی ہیں، اور ان کے کیمرہ مین پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے دوڑتے ہیں، اور جب کسی مسلمان کے گھر میں وہ کیمرہ لے کر کے داخل ہوتے ہیں اور جوان بیٹی سامنے آتی ہے اور دیکھتی ہے کیمرہ ہے، فوراً وہ جلدی سے کمرے کے اندر چلی جاتی ہے، وہ کیمرے کے سامنے کسی غیر مرد کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ رہی ہے میرے بھائی، ہماری عورتوں نے فاقے کیے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملا ہے، برداشت کیا ہے، مگر اپنی عزت و آبرو اور اپنے پردے کو کبھی بیچا نہیں ہے، اپنی عصمت کی اور اپنی حیا کی چادر کی حفاظت کی ہے میرے بھائی۔ جنگ احد کا میدان یاد کیجئے، ایک بڑھیا عورت جنگ کے میدان میں آتی ہے، اس کا بیٹا اسی میدان احد میں شہید ہو چکا ہے، اپنے بیٹے کا پتہ کرنے آتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ بوڑھی عورت ہے، سر سے پیر تک پردے میں آتی ہے، چہرے کو چھپا کر کے آتی ہے، چہرے کو کور کر کے آتی ہے۔ کوئی اس کو تانا بھی دیتا ہے کہ اے بوڑھی عورت، جنگ کے میدان میں تجھ کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ کے میدان میں بھی تو پردہ کر رہی ہے، تیرا بیٹا انتقال کر چکا، تیرا بیٹا مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اور یہاں تجھے پردے کی پڑی ہے، تو چہرہ ڈھانپ رہی ہے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا تھا؟ اس عورت نے جو جواب دیا تھا اس سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تھا رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، او لوگو میں نے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میرا بیٹا گیا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے، میری شرم و حیا زندہ ہے، میری شرم و حیا باقی ہے۔ ہمارا اتہاس تو ایسا تھا میرے بھائیوں، ہماری تاریخ تو ایسی تھی، ہمارے دین کی پہچان شرم و حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی پہچان حیا ہے، اسلام کا ماننے والا حیادار ہوتا ہے۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے ایک بات بولو، جس سوسائٹی سے حیا نکل جائے گی اس سوسائٹی سے ایمان بھی نکل جائے گا۔ یہ جو ہم ہائے توبہ مچا رہے ہیں نا، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں تو کیوں پہنچے ہیں؟ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مرتد ہونے والوں میں وہ لڑکیاں بھی ہیں جو گھر سے مکمل نقاب میں نکلتی ہیں، ہاتھوں میں دستانے پہن کر کے نکلتی ہیں، اور آنکھوں پر بھی جالی نما نقاب رہتا ہے، اور سر سے پیر تک وہ نقاب میں نکلتی ہیں، اور محلے والوں نے کبھی ان کے ہاتھ ہتھیلی ان کے ہاتھ کی نہیں دیکھی، ان کے پاؤں کی کا جو ہے ان کے پاؤں کبھی نہیں دیکھے، ان کی انگلیاں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں بھی آج اس ارتداد کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اپنی لڑکی کو نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں،
اپنی بیٹیوں کو صرف نقاب پہنا دینا، گھر سے پردے میں نکال دینا یہ کافی نہیں ہے. اس نقاب کا مقصد کیا ہے، وہ نقاب آپ کی بیٹی کیوں پہن رہی ہے، یہ تعلیم بھی اپنی بیٹیوں کو دینا ضروری ہے. ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو ہمیشہ مسجدوں سے دور رکھا، جمعہ کے خطبوں سے دور رکھا، عیدگاہ سے دور رکھا، انہیں اپنے فتووں پر جا کر کے نظر ثانی کرنا چاہیے. انہیں اپنے مفتیوں کا گریبان جا کے پکڑنا چاہیے کہ آج قوم کی بیٹیاں اس اسٹیج پر پہنچ گئی اور تو فتوے دیتا رہا کہ مسجد میں جانا حرام، عیدگاہ میں جانا حرام، عیدگاہ میں جانا فتنہ، مسجد میں جانا فتنہ، جمعہ کا خطبہ سننا فتنہ. عورت مارکیٹ جائے تو فتنہ نہیں، عورت ذائقہ دربار میں کھانا کھانے جائے تو فتنہ نہیں، عورت شبلی کالج میں ناچنے جائے تو فتنہ نہیں، عورت کالجوں میں پڑھنے جائے تو فتنہ نہیں. کیا دنیا کا سارا فتنہ مسجدوں میں اور عیدگاہ کے اندر پیدا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، ان فتووں نے ہماری قوم کی بیٹیوں کو دین سے دور رکھا. اور آج حالات یہ ہے کہ قوم کی بیٹی نقاب تو پہنتی ہے، پردہ تو کرتی ہے، مگر پردے کا مقصد کیا ہے، نقاب کا مقصد کیا ہے، اس جوان بیٹی کو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب پردے کا حکم دیتا ہے تو پردے کا مقصد بھی بیان کرتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے. ابھی اہل بیت کی عظمت پر تقریر ہو رہی تھی. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں صاحب نبی کی تو صرف ایک بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا. یہ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ یہ کون سی محبت اہل بیت ہے کہ آپ قرآن کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹی نہیں تھی، نبی کی بیٹیاں تھیں. حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. وہ کون سا عقیدہ ہم لے کے بیٹھیں گے صاحب؟ ہم ایک بیٹی کو بیٹی مانتے ہیں اور 3 بیٹیوں کو بیٹی ماننے کو تیار نہیں. یہاں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. بیٹی نہیں کا بیٹیوں، وہ بناتی کا. عربی زبان میں بنت کی جمع آتی ہے بنات، بنات پلورل کے لیے آتا ہے. عربی زبان میں کم سے کم 3 چیزوں کے لیے پلورل آتا ہے، یعنی نبی کی بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، 1 بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں، 2 سے زیادہ ہیں، کم سے کم 3 ہیں. اور حدیث اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں نبی کی 4 بیٹیاں. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں، نقاب ڈال لیں. کیوں ڈال لیں؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ یہ پہچان بن جائے گا، دنیا کو یہ میسج دے دے گا ہم نقاب پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم برقع پہننے والی لڑکیاں ہیں، ہم پردہ کرنے والی لڑکیاں ہیں، اور کوئی ہم کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے، کوئی ہمارے قریب آنے کی جرت نہ کرے. ہم تو گھر سے نکلیں تو جلباب میں نکلیں، نقاب میں نکلیں. یہ پردہ تو تجھے پروٹیکشن دینے کے لیے تھا، یہ پردہ تو تیری عزت و آبرو کو بچانے کے لیے تھا. اے میری بہن، آج اس پردے کا اتنا بڑا مس یوز ہو رہا ہے کہ تو کسی کافر کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ اس نقاب میں تو گلچھرے اڑا رہی ہے. اس سے بڑھ کر کے اس قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا کیا مقام ہوگا میرے بھائی؟ اس قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری قوم کی بیٹی نقاب میں اور پردے میں کسی مشرک اور کسی کافر کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گلچھرے اڑا رہی ہے. اس کا مطلب کہ اس نے اس نقاب کی، اس پردے کی ویلیو کو نہیں سمجھا. تو ہماری پہچان تو شرم و حیا ہے میرے بھائی. اور جب شرم و حیا کی بات آئی ہے تو نبی کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے شرم و حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا تھا. جہاں شرم و حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شرم و حیا ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے.
اور آپ نے طبرانی کی ایک روایت میں آپ کے فرمان بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب تک حیا ہے تب تک ایمان ہے، جب تک ایمان ہے تب تک حیا ہے. ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے، مار رہے تھے. ان کا بھائی بڑا شرمیلا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا دعہو، چھوڑ دو اپنے بھائی کو، مت ڈانٹو مت مارو. فإن الحیاء من الایمان، انسان کا شرمیلا ہونا، حیادار ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور یہاں ایک جملہ نوٹ کر لو میرا، ہمارے یہاں اگر کوئی مرد کے اندر اگر حیا ہے تو اس کو عیب مانا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا حیادار ہے. مرد کا حیادار ہونا یہ عیب نہیں، یہ خوبی ہے میرے بھائی. اس دنیا کی سب سے عظیم شخصیت، سارے انسانوں میں سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیادار تھے. کتنے حیا والے تھے آپ؟ ابو سعید خدری سے پوچھو، نبی کے بڑے خاص صحابی ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، اللہ کے پیارے نبی اس قدر حیا والے تھے. ایک کنواری لڑکی جو پردے میں رہنے والی ہوتی ہے، جو گھر میں پردے میں رہتی ہے، اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے اللہ کے پیارے نبی تھے. شرمیلے تھے آپ، شرم و حیا والے تھے آپ. اور صرف آپ ہی حیا والے نہیں تھے، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب شرم و حیا والے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، وہ بھی بڑے شرمیلے اور حیا والے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے حیا والے تھے کبھی کسی نے ان کو بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھا تھا. بھئی مرد جو ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرمی میں انسان گرم بہت ہو رہا ہے، بنیان اتار دیا، گھر کے باہر ٹہل رہا ہے، محلے والے دیکھ رہے ہیں، پڑوسی دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے حیا والے تھے، ان کو بغیر کپڑے کے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. کبھی وہ کسی عام آدمی کے سامنے کبھی کپڑا اتارتے ہی نہیں تھے. تو یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ان کے بارے میں ایک بات اڑانی شروع کر دی کہ ان کو لگ رہا ہے کوئی بیماری ہے، ان کے اوپر کچھ داغ ہے، یہ کبھی کسی کے سامنے انہوں نے اپنا بدن کھولا نہیں ہے، ان کا سطر کبھی کسی کے سامنے کھولا نہیں ہے، اس کا مطلب ضرور ان کو کوئی بیماری ہے. اب یہ بات پھیل گئی پورے یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے ایک معجزہ ظاہر کیا. ایک دن حضرت موسیٰ نہا رہے تھے، اکیلے میں نہا رہے تھے اور کپڑا اتار کر کے نہا رہے تھے، اور کپڑا ایک پتھر کے اوپر انہوں نے رکھا تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر باتھ روم پیک ہے، پیک باتھ روم کے اندر بغیر کپڑے کے بھی آدمی نہا سکتا ہے، بدن پہ کوئی کپڑا نہ ہو تو بھی نہا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اگر باتھ روم پیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہا رہے تھے اور کپڑا اتار کر کے انہوں نے ایک پتھر پہ رکھا تھا. اب جب وہ نہا چکے اور کپڑا لینے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا اور پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگنے لگا. اب یہ پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے صوبی حجر، صوبی حجر، اے پتھر میرا کپڑا جلدی سے دے. اور پتھر ان کو لیتا ہوا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا جہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن کو دیکھا جو بالکل بے عیب تھا اور جس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی. اور وہاں پہنچنے کے بعد پتھر اسٹاپ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑا پہنا اور کپڑا پہننے کے بعد اپنے عصا کے ذریعے، اپنی لاٹھی کے ذریعے پتھر کو مارا، اور ان کی لاٹھی سے پتھر کے اوپر نشان بھی پڑ گیا. حالانکہ بھی لاٹھی کی کیا حقیقت ہے پتھر کے آگے، مگر حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ تو زبردست تھا، اس عصا کے نشان پڑ گئے اس پتھر کے اوپر.
اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹے الزام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اور ان کی برات کو ظاہر کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی شرم و حیا کرنے والے تھے میرے بھائی، اور یہ تو نبیوں کی بات ہے. ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ بھی شرم و حیا کرنے والا ہے. اور اللہ کی شرم و حیا کیسی ہے بھئی؟ انسان کی شرم و حیا کبھی کبھی اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے. انسان اس لیے شرماتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، مگر اللہ کی شرم و حیا کوئی کمزوری کی وجہ سے نعوذ باللہ نہیں ہے. اللہ کی شرم و حیا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑی حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے. یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. بندہ اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، پھیلا کے دعا کرے، اللہ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے. اللہ شرماتا ہے، اللہ شرماتا ہے، اللہ حیا کرتا ہے. تو حیا کرنا میرے بھائیوں اللہ کی بھی صفت ہے. تو حیا اپنے اندر پیدا کرو. اور جب حیا کی بات آئی ہے تو سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے. انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اور اگر یہ احساس نہ ہو تو معاف کیجئے گا، انسان حج کرنے جاتا ہے اور عمرہ کرنے جاتا ہے، مکہ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور وہاں بھی غلط کام کرتا ہے. ایک دن میں غور کر رہا تھا کہ عورت کو احرام کی حالت میں چہرہ کھولنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بھئی ایک مسئلہ ہے نا، عورت کو نارمل حالات میں تو سر سے پیر تک چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ چہرہ بھی زینت ہے. جن جن چیزوں کو عورت زینت بناتی ہے، جہاں جہاں زیور پہنتی ہے، وہ جگہ اس کو غیر مردوں سے چھپانا ہے. اب چہرے پر کیا عورت ناک میں نتھنی نہیں پہنتی ہے، کان میں ایئر رنگ نہیں پہنتی ہے، تو عورت کا چہرہ بھی اس کی زینت ہے. ہاتھوں میں عورت چوڑی پہنتی، کنگن پہنتی، تو ہاتھ بھی اس کی زینت ہے. پیروں میں پائل پہنتی، پیر بھی زینت ہے. تو عورت کو سر سے پیر تک اپنے بدن کو غیر مرد سے چھپانا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت غیر مرد کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کرے. میں غور کرنے لگا کہ یار یہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھولنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے. بھئی ایک انسان عمرہ کرنے گیا ہے، حج کرنے گیا ہے، اللہ کے گھر میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، اور وہاں جتنی عورتیں احرام کی حالت میں سب کا چہرہ کھلا ہے، اللہ کے حکم سے کھلا ہے. اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ جیسے عام حالات میں پردہ کرنا ہے ویسے حالت احرام میں بھی پردہ کرنا ہے، چہرے کو کور کر کے رکھنا ہے، مگر وہاں چہرہ کھولنے کا حکم دیا گیا. انسان کے لیے جب گناہ کرنا آسان ہو جائے، انسان کے لیے جب گناہ کرنا آسان ہو جائے تو وہاں پر ایمان کی اور تقوی کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے میرے بھائی. احرام کی حالت میں آپ کے سامنے ہزاروں عورتیں اپنے چہرے کو کھول کر کے اللہ کے گھر میں اور خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہی ہیں. اب آپ اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے ہیں؟ یہ امتحان ہے، آپ کے عمرہ کا امتحان ہے، آپ کے حج کا امتحان ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی حج اور عمرہ کا ذکر کرتے ہیں تو بار بار کیا فرماتے ہیں؟
من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا، کوئی گندا کام نہیں کرتا، جب وہ حج کر کے آتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ امتحان ہے آپ کے تقوی کا۔ اور میں نے دیکھا کہ صاحب وہاں طواف کے دوران بھی موبائل پر کوئی بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، خانہ کعبہ سے کچھ دوری پر بیٹھ کر کے کوئی موبائل پر گیم کھیل رہا ہے، کوئی IPL کا اسکور بھی دیکھ رہا ہے۔ وہاں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے بھی اگر انسان کے اندر اللہ کی حیا نہ ہو، اللہ کی شرم نہ ہو، اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا ڈر نہ ہو، تو میرے بھائیوں، مبارک پور اور امیلوں کی سرزمین پر گناہ کرنے والا تو گناہ کرے گا ہی کرے گا، وہ مکہ اور مدینہ جا کر کے بھی گناہ کرے گا، وہ نبی کی مسجد میں جا کر کے بھی غلط کام کرے گا، وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے بھی گناہ کا کام کرے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور اے ایمان والو، تم جو بھی عمل کرتے رہتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، ہم تمہارے اوپر نگراں ہوتے ہیں، إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم وہ کام کرتے رہتے ہو ہم تمہارے اوپر نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی عمل، کوئی چیز زمین کے اندر کہیں پر ہو، آسمان کے اندر کہیں پر ہو، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی تقدیر کی کتاب میں اس کو بھی لکھا گیا ہے، لوح محفوظ کے اندر اس کو بھی لکھا گیا، اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے ہم باہر نہیں نکل سکتے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے میرے صحابہ، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرمایا کرو جیسا اللہ سے شرمانے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے شرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اے میرے صحابہ، اللہ سے شرمانے کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ اے میرے صحابہ، کان کھول کر کے سن لو، الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے شرمانا، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وان تتذكر الموت والبلا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ سر کے اندر کون کون سی چیز ہے بھائی؟ سر کے اندر آنکھ ہے، آنکھ کی حفاظت کرو۔ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلیل دے کے بچ نہیں جائیں گے۔ ماحول بڑا خراب تھا، مبارک پور میں میلہ لگا ہوا تھا، مارکیٹ لگا ہوا تھا، میں گزر رہا تھا، بڑے رنگ برنگے کپڑے پہنے لڑکیاں گزر رہی تھی، میں نے تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو محظوظ کر لیا۔ یہ دلیل وہاں کام نہیں دے گی، آپ کو حفاظت کرنا ہے اپنی آنکھوں کی۔ آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، قرآن کا وہ حکم ایک مسلمان پر اپلائی ہوگا۔ اور آج افسوس کی بات ہے، میں مبارک پور کی امیلوں کی سرزمین پر بیٹھ کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے بنارس اور مئو اور مبارک پور کا ریکارڈ اس معاملے میں بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں سڑکوں پر، چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، اور محلے کی، علاقے کی جوان لڑکیاں جب گزرتی ہیں، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور جتنی دور سے وہ نظر آتی ہیں، اور جب تک وہ نظر آتی رہتی ہیں، میں 20 سال کے صرف نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 40-50 سال کے ادھیڑوں کا بھی یہ حال ہے، اور 60-65 سال کے بوڑھوں کا بھی یہ حال ہے کہ ان لڑکیوں کو گھورتے رہتے ہیں، ان کو اپنی نظروں کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ آج ہم اپنے پردے پر جتنا بھی ناز کر لیں، معاف کیجئے گا، ہماری قوم کی بیٹیاں سر سے پیر تک پیک ہو کے بھی آ جائیں، اگر ہمارے مردوں کی نظریں صحیح نہیں ہوگی تو سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ ہمیں اپنے مردوں کی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔
اسی لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ عورت کو پردہ کرنے کا حکم بعد میں دیا. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا, اور آیت نمبر 30 میں ایمان والے مردوں سے کیا کہا اللہ نے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. نگاہ کو نیچی رکھو. تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ سے اگر شرماتے ہو تو اپنے سر کی حفاظت کرو, اور سر میں آنکھیں بھی موجود ہیں, آنکھوں کی حفاظت کرو. اور آج یہ موبائل ہم سب کے پاس موجود ہے. فیس بک کی ریلز ایک کے بعد ایک انسان دیکھ رہا ہے, یوٹیوب کے شارٹس ایک کے بعد ایک دیکھ رہا ہے. آنکھوں کی حفاظت کہاں گئی؟ نہ عالم حفاظت کر رہا ہے, نہ جاہل حفاظت کر رہا ہے, نہ ماں حفاظت کر رہی ہے, نہ بیٹی حفاظت کر رہی ہے, نہ جوان حفاظت کر رہا ہے, نہ بوڑھا حفاظت کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ہر اس چیز سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ جو غلط ہے, جو بے حیائی ہے, جو بے شرمی ہے. اس منظر کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زیناہما النظر. آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے, گندی چیزوں کو دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرو. اسی سر کے اندر کان ہے, کان کی حفاظت کرو. گانا سننے والے, موسیقی سننے والے اور تڑپ بھڑک والے گانے سننے والے ہمارے نوجوان بھائی جو کار بھی چلا رہے تو گانے سن رہے ہیں, بائک بھی چلا رہے تو گانے سن رہے ہیں, اور اسی گانے کو سنتے سنتے اللہ نہ کرے موت آ جائے. اعظم گڑھ کے ہائی وے پر روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے, کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے اس کار میں انسان کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جب انسان مرتا ہے, آخری ٹائم میں اگر وہ کار میں بیٹھ کر کے گانا سن رہا تھا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر العبد علی ما مات علیہ. بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے بھائیوں, جس کان سے آپ گانا سن رہے تھے, آپ میوزک سن رہے تھے, قیامت کے دن بھی وہی میوزک سنتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. یہ بدنصیبی والی موت آئے, اس سے اپنے آپ کو بچا لو. میرے بھائیوں, اپنے کانوں کی حفاظت کرو. اور اسی سر کے اندر ہمارا منہ بھی ہے, اپنے منہ کی حفاظت بھی کرو. اپنے منہ سے کوئی بیہودہ بات نہ نکالو, کوئی گندی بات نہ نکالو, کوئی گالی گلوچ والی بات نہ نکالو, کوئی غیبت نہ نکالو, کوئی چغلی نہ نکالو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انتا فزر راس وما وا. اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی حفاظت کرو. نمبر 2 والبطن وما ہوا. اور پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں اس کی بھی حفاظت کرو. پیٹ سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ پیٹ سے ریلیٹڈ انسان کی شرمگاہ ہے. پیٹ کی حفاظت کرو. پیٹ اگر اللہ کی شرم ہے, اللہ کی حیا ہے ہمارے اندر, تو پیٹ کے اندر حرام چیزیں نہ جائیں, حرام کے لقمے نہ جائیں. آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے, تم سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہے ہو, شیئر مارکیٹ میں ناجائز طریقے سے, حرام طریقے سے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا رہے ہو. اور ابھی آرمی کا ایک جوان, آج میں نے نیوز دیکھی کہ آرمی کا ایک سپاہی, آرمی کا ایک جوان, اس نے شیئر مارکیٹ میں قرضے لے کے پیسے لگائے تھے, اور آخر میں جب قرضدار ہو گیا اور قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی اس کے پاس, اس نے سوسائڈ کر لیا, آتم ہتیا کر لی, جان دے دی. اور اسی مئو کی سرزمین پر یہ آن لائن جوا کے بہت سارے ایپ ہیں. ان ایپ کے ذریعے جو ہے میرے پاس ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ ان ایپس میں پیسہ لگانے کی وجہ سے بعض نوجوان لڑکے اس قدر قرضدار ہو گئے کہ پورا گھر پریشان ہو گیا اور پورے گھر والوں کا گھر سے نکلنا محال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے لقموں کو حلال لقمے اپنے پیٹ میں ڈالو, حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ حرام کمائی کے طریقے, راتوں رات آپ کو امیر بنانے کے طریقے, واللہ یہ آپ کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں, آپ کے گھروں کی برکت کو برباد کر رہے ہیں. کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ بزنس کرو, آپ کاروبار کرو, تجارت کرو, حلال طریقے سے پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں. حرام سے بچو. اللہ کے نبی کہہ رہے اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. وما ہوا,
اور پیٹ سے جڑی ہوئی جو چیز ہے، پیٹ سے جڑی کیا چیز ہے؟ شرمگاہ بھی ہے۔ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، انسان زنا سے بچے، انسان بدکاری سے بچے۔ لڑکے لڑکیوں کی ٹائم پر شادی کرو، اپنی شادی کے اندر بہت سارے رسم و رواج اور بہت ساری پابندیوں کو ختم کرو۔ میں لڑکیوں کی شادی پر اکثر تقریر میں زور دیتا ہوں۔ بنارس کا ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، مولانا اب صرف لڑکیوں کی شادی کرنا مشکل نہیں، لڑکوں کی شادی بھی بہت مشکل ہوگی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا لڑکی اگر جھوپڑی میں بھی رہتی ہے تو اس کے باپ کی یہ فیلنگ ہوتی ہے، اس کی ماں کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہماری لڑکی محل میں جا کر رہے۔ اگر کوئی لڑکا غریب گھر کا ہے، اس کا گھر اگر معمولی ہے، اس کا گھر بہت شاندار نہیں ہے، لڑکی چاہے جتنے بھی غریب گھر کی ہو، لڑکی والے آئیں گے اور گھر بار دیکھ کے کہیں گے لڑکوا تو ٹھیک رہا، گھروا بہت خراب رہا۔ یہ مسئلہ ہے بھئی۔ آپ مئو کے اندر میں نے دیکھا کہ لڑکی گھر کے اندر بہو آئے گی تو اس سے لوم چلوانا ہے، اور اپنی لڑکی کی شادی جہاں کریں گے وہاں دیکھیں گے نہیں صاحب موری بنیا لوم نہ چلائیے، اپنی بنیا سے لوم نہیں چلوائیں گے، دوسرے کی بنیا سے آپ لوم چلوائیں گے۔ یہ کون سی بات ہے میرے بھائی؟ تو یہ جو ہمارے یہاں دنیا بھر کے ڈھکوسلے ہیں اور یہ جو جھوٹے رسم و رواج ہے، ان کی وجہ سے بھی آج شادیوں میں اڑچنیں آ رہی ہیں۔ 30 سال کے 35 سال کے لڑکے، صاحب اب سعودی کمانے چلا گیا لڑکا، اب وہ 5 سال کے بعد جب آئے گا تب ہم اس کی شادی کریں گے۔ اگر کسی لڑکے کی 3 بہنیں ہیں، لڑکا جوان ہو چکا ہے، اس کی بہنیں چھوٹی ہیں، مگر شرط لگ گئی پہلے بہنوں کی شادی ہوگی تب لڑکے کی شادی ہوگی۔ اس طریقے سے بہت ساری شرطیں لگا کر کے ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ 2024 کا دور ہے، یہ فطروں کا دور ہے، یہ زنا اور بدکاری کے عروج کا دور ہے۔ اس دور میں آپ نے اپنی نوجوان نسل کو اگر نکاح کو آسان نہیں کیا، اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی وقت پر نہیں کی، آپ اپنے گھر کو، اپنے پریوار کو بدکاری اور زناکاری سے نہیں بچا پائیں گے، بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے لڑکے لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اپنی زبان کی گارنٹی لے لو اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لو۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر اللہ سے شرماتے ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت کو یاد کرو اور اپنے قبر میں مٹی میں جانے کو یاد کرو۔ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے، اس دن کو تم یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو آخرت میں اپنی کامیابی چاہتا ہے، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ دنیا میں بہترین کپڑا، دنیا میں فیشن بازی، دنیا میں اچھا کھانا، اچھا گھومنا پھرنا ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر اس کو زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ یہ سوچو کہ آخرت میں ہماری زندگی کیسے اچھی ہو جائے، اس پر محنت کرو۔ دنیا میں اگر چکا چوند والی زندگی گزار بھی لی اور آخرت اگر برباد ہو گئی تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے شرمانا یہ سب سے بڑی حیا ہے، یہ ہم سب اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طریقے سے فرشتوں سے بھی حیا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتوں سے شرمایا کرو، فرشتے ہر وقت ہماری نگرانی کرتے ہیں۔ اور 2 فرشتے تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے جو تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ حرکت تو چھوڑ دو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں میرے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہارے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں میرے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتوں سے بھی حیا کرو کہ فرشتے ایک ایک حرکت کو ہمارے نوٹ کر رہے ہیں۔ فرشتوں سے بھی انسان کو شرمانا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں،
اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں. ابھی وہ کرناٹک کا ایک منتری، ایک ہونے والا ایم پی کے الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ تھا، اس کی کئی ساری جو ہے ویڈیوز وائرل ہوئیں. کئی عورتوں کے ساتھ وہ غلط کام کرتا تھا اور ان کو بلیک میل کرتا تھا. بعض لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے، غلط کام کرنا، اس کا ویڈیو بنانا، اس کو شیئر کرنا، یہ بعض لوگوں کی حرکت ہوتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، غلط کام کرنا یہ تو غلط ہے، لیکن غلط کام کو اوپن کرنا اور غلط کام کو علل اعلان کرنا اور غلط کام کی پبلسٹی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والے اور گناہ کا اعلان کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا گناہ کے اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں انسان نے کوئی غلط کام کیا، اللہ نے اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا، مگر صبح ہونے کے بعد وہ اللہ کے پردے کو چاک کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ کیا. وہ اپنے غلط عمل کی پبلسٹی کرتا ہے، اپنے غلط عمل کو پھیلاتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس کی معافی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہونے والی ہے. غلط کام کو اگر پھیلاتا ہے کوئی، بعض نوجوان ہوتے ہیں کوئی گندا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیا موبائل پہ، دوستوں سے کہتے ہیں بھیجوں کیا تجھے، اسے بھیجتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں. گندی چیزوں کو خود استعمال کرنا اور پھر شیئر کرنا یہ ڈبل گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس کا عذاب دنیا میں بھی انسان کو ملے گا. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے، ولگیرٹی کو پھیلانا چاہتے، گندگی کو پھیلانا چاہتے، ان کو آخرت میں بھی عذاب ملے گا، دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا. تو بے حیائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آخری دو بات بیان کر کے بات ختم کروں. جب بے حیائی سے ہمیں بچانا ہے تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں نکلے تو نقاب میں، ان کے سر کے اوپر ردا اور چادر بھی ہو، ان کے بدن پر لباس اور نقاب بھی ہو، مگر ان کے اندر بے حیائی ہو. ہمیں اپنے لڑکیوں کی، اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ جب نقاب میں نکلے تو واقعی میں شرم و حیا والی بن کر کے نکلے. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہیں اور دو لڑکیاں وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں اور لوگوں کی لائن لگی ہے اور وہ کنارے اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کنارے کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، مردوں کی لائن لگی ہے، جب مرد حضرات ان کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بڑا بوڑھا انسان ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار ہے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو لیا اور لے کر کے ان کو پانی پلا دیا. اب وہ لڑکیاں جب چلی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں، تیرے خیر کا محتاج ہوں. ابھی موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر ہی رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما کے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے. اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لڑکی کی ہائٹ کتنی ہے؟ اس لڑکی کا کپڑا کیسا تھا؟ قرآن نے یہ سب تو نہ بتایا، مگر اللہ نے اس لڑکی کی ایک چیز بتائی، تمشی علی استحیاء. جب وہ لڑکی چل کے آ رہی تھی وہ شرما کے چل رہی تھی، وہ شرما کے قدم رکھ رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی شرم و حیا اس قابل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کی شرم و حیا کو قرآن کا حصہ بناتا ہے. قیامت تک جب تک قرآن
قرآن پڑھتا جائے گا اس لڑکی کی شرم و حیا کا بیان ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرم و حیا ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں کو یہ سکھانی ہے، یہ تربیت ان کی کرنی ہے۔ اور یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ بیٹی کی تربیت باپ کرے گا، یہ بیوی کی تربیت شوہر کرے گا۔ جو شوہر گوا گھومنے جائے، ممبئی گھومنے جائے، دلی گھومنے جائے اور وہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ بے پردہ اس کو کر کے اس کو گھمائے پھرائے، پھر اس کا فوٹو لے کر کے واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر ڈالے، فیس بک پر ڈالے، وہ بے غیرت مرد وہ کیا اپنے گھر والوں کو حیا اور شرم کی تعلیم دے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، گھر کی عورتیں اگر بے حیا ہوتی ہیں، میرا جملہ نوٹ کر لینا، اس میں کسی نہ کسی بے غیرت مرد کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی بے حیا ہوتی ہے، کوئی عورت بے حیا ہوتی ہے، اس میں کسی مرد کی بے غیرتی کا بھی دخل ہوتا ہے۔ مرد اگر باغیرت ہو، مرد کے اندر اگر غیرت ہو، مرد کے اندر یہ احساس ہو کہ نہیں میری بیوی ہے، میں کیوں نمائش کروں گا اس کے حسن کی، میری بیٹی ہے میں کیوں نمائش کروں گا اس کے حسن کی، یہ اگر مرد کی سوچ ہوگی تو اس گھر کے اندر کبھی بے حیائی آئے گی۔ آپ یقین کریں، بعض اوقات جب کسی شادی میں جانا ہوتا ہے کبھی کبھی شرم آتی ہے، فور ویلر سے داڑھی والا، ماتھے پر سجدے کے نشان والا بزرگ انسان کار سے اترتا ہے اور اس کی جوان بیوی یا جوان بیٹی اسی کار سے بہترین میک اپ کر کے اور شادی کے کپڑے میں، گاؤن میں اور فراک میں پہن کر کے بے پردہ ہو کر کے اسی کار سے اترتی ہے، اور وہ تہجد گزار اور داڑھی والا اور ماتھے پر سجدے کے نشان والا باپ اپنی بیٹی کو اور وہ شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ اس شادی میں لے کے جاتا ہے۔ سارا محلہ اور سارا علاقہ اس عورت کے حسن کا دیدار کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں صرف اس عورت کا قصور نہیں ہے، یہاں ہم صرف اس عورت کو الزام نہیں دے سکتے ہیں، یہاں پہ اس مرد کی غیرت بھی اس کی ختم ہو چکی ہے، وہ بے غیرت مرد ہے۔ اور جس گھر کا مرد بے غیرت ہو جائے، یاد رکھو میری بات، اس گھر میں کبھی شرم و حیا نہیں آ سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَالدَّيُّوسُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبُثَ، وہ بے غیرت انسان جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے گھر کو اس بے غیرتی اور بے حیائی سے بچانا پڑے گا۔ اور آخری چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شرم و حیا کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا، مگر جب دین سیکھنے کا معاملہ ہے تو وہاں شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ دین سیکھنے کے معاملے میں شرمائیں گے، ابھی بنارس کے ہمارے ایک ساتھی آئے، راستے میں بتانے لگے کہ ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ بیوی کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، ناپاک ہونے کے بعد اگر صرف نیچے کے حصے کو میں دھو لوں تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اب اگر ایک انسان دین کے اس مسئلے کو عالم سے نہیں پوچھتا ہے اور خود سے اپنے دماغ سے فتویٰ دینے لگتا ہے اور مسئلے پر عمل کرنے لگتا ہے، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ جب وہ بیوی سے ملاقات اس کی ہوئی اور اس نے وہ جنابت کی حالت میں ہے تو اب اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس کو نہانا پڑے گا، اور جب تک وہ غسل نہیں کرے گا تب تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس مسئلے کو وہ عالم سے نہیں پوچھے گا اور نہیں پتہ کرے گا، سوچو اسی حالت میں وہ کتنی نمازیں پڑھے گا اور کتنی نمازیں اس کی برباد ہو جائیں گی۔ تو دین سیکھنے کے معاملے میں انسان کو 2 چیزیں دین سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک تکبر، انسان گھمنڈی ہوتا ہے کہ صاحب ہم کیوں پوچھیں، ہمیں تو بہت آتا ہے، تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور دوسرے شرم و حیا بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے انصار کی عورتیں جب اللہ کے نبی کے پاس آتی تھیں اور بڑے پرائیویٹ قسم کے مسائل، حیض کا مسئلہ، جنابت کا مسئلہ، میاں بیوی کے تعلق کا مسئلہ جب پوچھتی تھی تو حضرت عائشہ ایک بات کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بہت بہترین ہوتی ہیں، لا یمنہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرمانا نہیں، جہاں دین کا مسئلہ پتہ نہیں ہے وہاں پتہ کرنا ہے۔ اب عالم کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ عالم کو پتہ ہے تو مسئلہ بتا دے، پتہ نہیں ہے تو ایک چیز یاد کر لے، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے،
آج کوئی یہ کہنے کو تیار ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا. آج تو جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی فیس بک پر بیٹھ کر کے فتویٰ دے رہا ہے. اب تو یہ ویو کا دور ہے. سبسکرائبر کتنے ہیں عبدالغفار صاحب؟ آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں؟ آپ کے یوٹیوب پر فالوور کتنے؟ آج تو انسان کی قابلیت اور ٹیلنٹ یوٹیوب پر اس کے فالوور اور فیس بک پر اس کے فالوور سے اس کا جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے. تو اس دور میں میرے بھائیوں ایک انسان جس کے پاس دین کا علم ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ علم ہے تو جواب دے، اور جو عالم نہیں ہے وہ فتویٰ نہ دے، وہ لوگوں کو مسئلہ نہ بتائے. اگر آپ عالم نہیں ہیں اور فتویٰ بتائیں گے اور مسئلہ بتائیں گے تو پھر نبی کی حدیث یہ بھی موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے ایسا بھی دور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی اور سردار بنا لیں گے، اور جاہل لوگ فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک بات مجھ سے کسی نے کہی کہ مولوی صاحب قرضے کے اوپر کچھ تقریر کر دیجئے گا. اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی قرضہ لے کے بھائی صاحب کا بیٹھا ہوا قرضہ نہ دے رہا ہو، اس لیے انہوں نے مجھ سے پریشر ڈالا ہے. بہرحال قرضے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی جنازہ پڑھاتے تھے تو بعض اوقات صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کیا ان کا قرضہ ہے؟ اگر معلوم ہوتا تھا ان کا قرضہ ہے اور کوئی وارث ان کا قرضہ کی ذمہ داری لیتا تھا تب آپ جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے، ورنہ آپ کہتے تھے تم لوگ جنازہ کی نماز پڑھ لو اور آپ خود نہیں پڑھتے تھے. تو قرضے کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی جو دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرضوں سے. تو قرضے سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی. بہت ایمرجنسی ہو تبھی قرضہ لینا چاہیے، اور اگر قرضہ لیا ہے اس کو کہیں ریکارڈ میں رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں کو معلوم ہو، اس کے وارثین کو معلوم ہو کہ میرے باپ کے اوپر کتنا قرضہ تھا. اور یاد رکھو باپ کے مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد اس کے جنازے کا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد دوسرا کام یہی کرنا ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی کرنا ہے. پھر تیسرا کام اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ میت کے ترکے کا بٹوارہ کرنا ہے. ہمارا بٹوارہ پہلے ہوتا ہے، قرضہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. تو قرضہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو. قرضے سے بچو، اور اگر قرضہ لیا ہے تو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر دیر ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ریکارڈ میں رکھو تاکہ اگر آپ اللہ نہ کرے اگر دنیا سے چلے جائیں، انتقال ہو جائے تو آپ کے وارثین کے پاس جو ہے اس کا ریکارڈ ہو. تو یہ قرضے کے تعلق سے شریعت کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین یہ جو باتیں شرم و حیا کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مردوں کے اندر بھی ہماری خواتین کے اندر بھی اسلامی شرم و حیا کا جذبہ پیدا فرما دے. رب العالمین بے حیائی سے، بدکاری سے، عریانیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن بھائیوں کی محنتوں سے آج امیلوں کی سرزمین پر یہ پروگرام ہوا ہے اللہ ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ علماء جو یہاں آئے اور جنہوں نے خطاب کیا اور جو بھی یہاں پروگرام میں ہمارے مرد اور عورتیں آئی ہیں اللہ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. اس وقت الیکشن کا بھی دور ہے اور ہر جگہ انتخابات کا بھی معاملہ چل رہا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ملک میں امن اور چین کو قائم کرنے والی حکومت کو اللہ تعالیٰ نافذ فرما دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے ملک میں امن، چین اور سکون کو باقی رکھے. رب العالمین ہماری مساجد کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں سے روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ان کو رزق حلال عطا فرمائے. اور جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.